نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. ویلکم بیک ٹو دا کلاس. الحمدللہ پچھلے والے لیسن میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو ہم نے فرسٹ بیت العقبہ کے بارے میں پڑھا تھا، جو پہلی بیت العقبہ ہوئی تھی. اور یہ زیادہ تر لوگ کون تھے کہ جو مدینہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یعنی اسلام قبول کیا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی صحابی کو بھیج دیں جو ہمیں دین کے بارے میں سکھائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. اور مصعب بن عمیر کے جاتے ہی تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اور مصعب بن عمیر وہ پہلے صحابی تھے کہ جنہوں نے جمعے کی نماز جو ہے وہ سب سے پہلی جمعے کی نماز مصعب بن عمیر نے مدینہ میں پڑھائی تھی، اور اس میں 40 لوگ شامل تھے. اور جب ایک سال بعد کہتے ہیں مصعب بن عمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئے حج کے دور میں، تو اس وقت تقریباً کوئی 250 کے قریب لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. یعنی اس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے. زیادہ تر مدینہ کے اسلام قبول کرنے والے لوگ جو تھے، کیوں لوگ فوراً اسلام میں داخل ہو رہے تھے؟ اور اس سے پہلے ہم نے مکی دور کی پوری زندگی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس میں کچھ ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آہستہ آہستہ لوگ داخل ہوئے تھے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سال میں 250 لوگ اسلام قبول کر لیا، اور مصعب بن عمیر کے جاتے ہی ساتھ کوئی 40 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اوس اور خزرج کے درمیان کافی عرصے سے جنگیں چل رہی تھی، اس جنگوں کی وجہ سے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ آلریڈی سب مر چکے تھے. اب جو پیچھے رہ گیا تھا وہ ان کا جوان طبقہ رہ گیا تھا. اور جوان طبقہ جو بھی ہے اب ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، زیادہ ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، اور ان کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا، نہ اقتدار کا جانے کا خطرہ ہے، نہ مال کے جانے کا خطرہ ہے. تو اس لیے وہ جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو ینگ بچے جیسے قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے بچہ اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے ایمان جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے موسم حج کے سن، آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے پیج نمبر 161 ان مائی بک. اور آپ کی کتاب میں کیا 159 اوکے 159 ٹاپک ہے دوسری بیت العقبہ. ٹھیک ہے، بیت العقبہ کی سیکنڈ جو ہوئی تھی. عقبہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کے درمیان کا جو ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آ کے بیعت لی گئی تھی، وہ مراد ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تقریباً مدینہ کے تمام ہی گھر ایسے تھے، ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی گھر ایسا ضرور تھا کہ جس کے اندر اسلام آ چکا تھا. موسم حج سن 13 نبوت کے میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. اب یثرب کہاں کا نام ہے؟ مدینہ کا نام. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے مدینہ کر دیا تھا. اور اس کی علماء نے ڈفرینٹ ریزنز دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یثرب جو ہے تصریب سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کرٹیسائز کرنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یا اس کا نام جو ہے کیا رکھ دیا گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رکھا ہے. اور یہاں تک علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کہ کوئی شخص اس کو یثرب کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس کو استغفار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یثرب کہتے ہیں، لیکن یہ مدینہ ہے، تو اس کے لیے مدینہ نام ہی پسند کیا گیا ہے. انشاءاللہ آگے ابھی ہم مدینہ کی جو فضائل ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے ہوئے نہ چھوڑیں گے. چنانچہ انہوں نے آپ سے در پر در رابطہ کیا، یعنی آپ سے آہستہ آہستہ انہوں نے ون آفٹر ادر رابطہ کیا. اور ایام تشریق کے درمیانی روز، ایام تشریق کون سے ہیں؟ جو منا والے ایام جو ہوتے ہیں، یعنی 11 12 13 حج کے دن، ان میں رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں، جمرہ عقبہ یعنی بیک آف دا عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کیا. یعنی سب لوگ جو ہے گھاٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ آئے تو کس مقصد کے لیے تھے؟ آئے اسی کے لیے تھے کہ ہم حج کریں گے. لیکن انہوں نے کیا سوچا کہ حج میں ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا.
کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا کہ مشرکین مکہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آ کے اسلام قبول کرے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھپ کے اسلام قبول کیا, جبکہ ان کے ساتھ اور بھی مدینہ کے مشرکین بھی آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے, اور جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے. یہ کل 73 آدمی تھے, 62 خزرج کے اور 11 اوس کے. ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں, نصیبہ بنت قعب بن نجار سے اور اسما بنت عمر بن سلمہ سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے. اب یاد رکھیں کہ یہاں پہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا. باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کیوں ساتھ ہیں؟ کیونکہ وہ ایک اسٹرانگ قبائل سسٹم تھا, اپنے خاندان کو, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے والے تھے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ ہمارے خاندان کو یا ہمارے قبیلے کو یا ہماری قوم کو کوئی نقصان دے. اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کر سکتے تھے, اتنا زیادہ ان کے اندر اسٹرانگ ایک ٹرائب سسٹم تھا. تو یہاں پہ عباس جو ہے بن عبد المطلب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب قریش مکہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کرے, تو تاکہ اور یہاں پہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, تو عباس ان کے چچا جو ہیں ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی, تو وہ ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. اور پھر حضرت عباس جو ہے, ایک اور کیا ریزن تھا, علماء کہتے ہیں کیونکہ حضرت عباس جو ہے بہت زیادہ جاتے رہتے تھے اور بہت سارے مدینہ کے لوگوں کو وہ جانتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب, ان کے والد کہاں سے تھے؟ ہاشم, مدینہ سے تھے. انہوں نے مدینہ میں شادی کی تھی اور پھر وہ چلے گئے تھے سفر پہ, اور جب اس کے بعد سفر پہ چلے گئے تو اس پہ ان کا انتقال ہو گیا, تو پیچھے ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام شیبہ تھا. اور پھر ان کے جو ہے قدرتی طور پہ ان کی ایک لٹ جو تھی وہ سفید تھی, اس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا. لیکن جب ان کے چچا جو عبد المطلب نے جب ان کو دیکھا تھا تو وہ مطلب ان کو ساتھ لے کر آ گئے تھے, اور جب وہ مدینہ میں مکہ میں جب داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ شاید ان کا کوئی غلام خرید کے لائے, تو اس کی وجہ سے ان کو عبد المطلب کہا کہ مطلب کا غلام, اس کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. تو اگر آپ اس لیے میں یہ کیوں بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے رشتہ جو ہے مدینہ میں بھی ہے. پھر حضرت وہ ابھی قوم کے دین نہیں پڑھتے, یعنی ابھی مشرک تھے, لیکن چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہے اور ان کے لیے ٹھوس اطمینان حاصل کر لیں, یعنی کس وجہ سے؟ رشتہ داری کی وجہ سے وہ ساتھ آئے تھے. سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی. اے خزرج, انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم اور اپنی شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں, یعنی اب وہ اپنی قوم میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں. لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے, تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو, ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. جبکہ اگر ریالٹی میں دیکھیں تو ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مکہ میں پروٹیکشن نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے مکہ والے. اور حضرت عباس جو ہے جب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس میں پڑھی تھی کہ آئے تھے, تو حضرت عباس نے جب دیکھا تھا تو وہ بہت حیران تھے, کیونکہ وہاں پہ کسی کو وہ نہیں جانتے تھے. کیوں نہیں جانتے تھے؟ کیونکہ تقریباً سارے سردار تو مر چکے تھے, اب ساری ینگ جنریشن رہ گئی. تو ینگ جنریشن میں کسی کو ایسا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے, تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اے خزرج والو, خاص خزرج کا کیوں کیا, اس وقت میجورٹی خزرج کی ہے. اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان حضرت برا بن معرور نے کہا ہم صدق و وفا کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہو لیجیے. اب برا بن معرور جو تھے, معرور یہ ان کے کیا تھے؟ لیڈر تھے. ٹھیک ہے. اور کعب بن مالک جو ہے, یہ دونوں حج کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے رسول پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کے چچا عباس کو جانتے, تو انہوں نے کہا ہاں, تو کہا وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس یہ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہوتے؟ کہا ہم برا ہیں. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ ساتھ کون ہوتے؟ کہا یہ کعب بن مالک ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شاعر؟ کعب بن مالک, کیونکہ وہ ایک شاعر تھے. تو حضرت کعب کہتے ہیں جی ہاں. وہ کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنا تھا کہ وہ شاعر, مجھے اس بات کی خوشی کبھی زندگی میں سے زیادہ نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانتے ہیں.
کیونکہ اگر آپ خود بھی دیکھیں کہ جس شخص یا کسی بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہ ان کا لیول اور کیا آزاد، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ کتنی خوشی کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پہ برا بن معرور جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سارے سوچ سمجھ کے آئے ہیں، ہم عہد لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب سے کے لیے عہد لیا۔ اب کیا عہد لیے؟ سب سے پہلے تو تنہا اسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے۔ اہل یسرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں، یعنی یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، آپ اسلام لے آئے، تو اب بیعت کس چیز پہ کرنی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ کس کی بات؟ اللہ اور رسول کی بات۔ اور ہم رسول کی بات کو کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ صرف ہمارے لیے رسول کی ذات جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم عید میلاد النبی منا لیں اور لائٹیں لگا لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ بہت کم۔ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اب یہ جو ہے نا یہاں پہ بیعت، آپ اس لحاظ سے سوچے یہ دس از دا بیعت کہ جو ایک اسلام میں داخل ہوتا ہے اس شخص کے اندر یہ تمام کردار کوالٹیز ہونی چاہیے۔ بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کے بارے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ پکڑے گی، اور جب تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر یہ تم سارے کام کرو گے تو تمہارے لیے کیا ہوگی؟ جنت۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ون آف دا تھنگز ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا عظمت، وہ سب آج بھی ہے، ان کی تعظیم آج بھی ہوگی۔ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو آپ ضرور پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عبادہ سے ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے، یعنی جھگڑے نہیں کریں گے، جو حاکم ہوگا اس کی بات مانیں گے، اس سے کوئی جھگڑے نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، یعنی ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ہماری اگر جان چلے، ہم تو پیدائشی جو ہے یہ سارا کام کرتے ہیں، ہمارے تو کتنے عرصے سے 100 سال سے جنگیں چل رہی ہیں اور ہمارے کتنے جو ہے بڑے جو ہے ان جگہوں میں مارے گئے ہیں، تو ہمیں اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو فوراً انہوں نے کیا بیعت کے لیے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ اتنے میں ابو الحیثم بن تیہان نے بات کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں۔ یہ کچھ لوگ کون ہیں؟ یہود۔ اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس پلٹ جائیں۔ کتنا خوبصورت وہ ہے نا کہ آج تم آپ کے ساتھ یہ بیعت کریں، آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم یہود سے آپ کے خلاف جو ہے جھگڑا کریں گے، یعنی ان سے جنگ کریں گے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے اور آپ واپس اپنے شہر مکہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ خون خون ہے، یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی اگر آپ کا ہم قبیلے کے ساتھ جوائنٹ ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں آپ کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے، اور اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود عہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ابھی تو تم لوگ ایک بہت ایموشنل ہو، جذبات ہیں اور اس بات پہ بیعت کرے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پہ ایمان لے کر آ رہے ہو، لیکن کل کو تم یہ سوچ لو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، ان کی حفاظت کرنا، تمام سرخ جو لوگ سے مطلب سارے ایسٹ اینڈ ویسٹ سب سے آپ لوگ دشمنی لے رہے ہیں،
تو کیا آپ اس چیز کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو پھر اس بات کی حامی بھرو، اگر نہیں ہو تو ابھی سے اس چیز کا فیصلہ کر لو، اور اگر تم تیار ہو تو پھر ڈیفینیٹلی تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی کسی کے لیے یہ کہنا کہ بھائی آپ اگر ہم اتنا خطرہ مول لیتے ہیں، آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کو سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت، صرف ایک چیز، جنت۔ لوگوں نے کہا پھر آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے بیعت لیتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، سب کو جنت کی خوشخبری دیتے جا رہے تھے اور ہر ایک سے بیعت لیتے جا رہے تھے۔ لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چنے ہوئے سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ یعنی اگر آج آپ انکار کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کے قصوروار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی بدلے آپ کو پکڑے گا نہیں۔ اگر آج آپ کہہ دیں کہ بھئی ہم اس چیز کو اٹھانے کی سخت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، لیکن اگر آج آپ اس چیز کے لیے نہیں ایگری کرتے تو جسٹ دین، اگر جب آپ ایگری کر لیں گے اور پھر اللہ کے رسول کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ قصوروار ہوں گے اور اس چیز کی آپ کو سزا دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ اٹھائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسد بن زرارہ تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو الہیثم بن تہان تھے اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برارہ بن معرور تھے۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں کی فرمایا، یعنی ہاتھ پر ہاتھ جو ہے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے بیعت نہیں لی، صرف زبانی بیعت لیتے تھے۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملاتے بیعت لینے کے لیے، بیعت تو چلے ایک آپ پر کلمہ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کے تمام احکامات پہ بیعت لے رہے، اگر اس چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اس چیز سے بالکل بچنا چاہیے، تو اس لیے اتنا اس چیز کی سختی ہے کسی بھی نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ 12 نقیب، بیعت مکمل ہو چکی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں، یعنی 12 سردار 12۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اور سے منتخب کیے گئے۔ خزرج کے نقبہ کے نام یہ ہیں: سعد بن عبادہ بن رلیم، اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواح، رافع بن مالک، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، منظر بن عمر۔ اوس کے نقبہ میں سے تھے اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ اور رفع بن عبد المنذر بن زبیر، اور کہا جاتا ہے کہ ابو الہیثم بن ریحان۔ جب انتخاب ہو چکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے تمام معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے، اور میں اپنی قوم کے مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، یعنی کفیل کا مطلب کیا ہے کہ تمام قوم کے جو مسائل ہوں گے، جب انہوں نے ایمان لے کر آ گئے، ان کا دین، سب چیز کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ ان کا کفیل۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن بدل گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، کون تھا؟ یعنی مخالف۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں، وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ یعنی بے دین سے مراد ہے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے جگہوں پر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ اب یہاں پہ یہ سب لوگ جو چھپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئے تھے، اور جب یہ شیطان نے یہ آواز لگائی کہ یہ لوگ سب بے دین ہو گئے، یعنی یہ مسلمان ہو گئے، تو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب تو ہم اسلام ہے اور ہم نے تو اس چیز پہ بیعت کیا کہ ہم آپ کے لیے آپ کی حفاظت کریں گے اور تلوار اٹھائیں گے،
تو اب ہمیں اجازت ہے, اب تو یہ سارے باقی لوگ جو ان کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے, یعنی یہ لوگ تو اس وقت جنگ کی صورت اس میں نہیں آئے, ہم ان سب کا خاتمہ کر دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ابھی تم جاؤ اور اپنے اپنے خیموں میں سو جاؤ. تو یہ خاموشی سے آئے اور اپنے خیموں میں سو گئے. اچھا جی, اور پھر اس میں شیطان نے جو آواز لگائی تھی تو کسی کو ہوا نہیں. ادھر صبح قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا, مگر مشرکین یثرب نے کہا یہ باطل خبر ہے. یعنی جب ان کو یہ پتہ لگا تو وہ آئے کہ بھئی ضرور رات کو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. تو جو مشرکین تھے مدینہ کے, انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. اس پر جو ہے باقی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ خاموش رہے, اور سعد بن عبادہ منظر بن عمرو کو ازاخر کے پاس جا لیا, لیکن منظر بن عمرو نے انہیں بے بس کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ سوری یہاں سے, لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے. چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ منظر بن عمرو کو پکڑ لیا, لیکن منظر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے. البتہ سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا, اور وہاں محتم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا, کیونکہ وہ ان دونوں کے قاتلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے. ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دے, مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے, لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ واپس ہو گئے. مسلمانوں کی ہجرت. اچھا, سب سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ ہجرت کے بارے میں پڑھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسری بیعت سے ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں. کہ یاد رکھیں کہ اس میں بیعت لی گئی تھی, وہ بیعت یہ تھی, اگر آپ پیچھے بیعت میں دیکھیں کہ آپ دفاع کریں گے, یعنی آپ حفاظت کریں گے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جنگ کریں گے, تو دفاع پر بیعت لی گئی تھی. لیکن جب جنگ بھی ہوئی تھی تو تمام جو ہے انصار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے جو ہے اس بیعت کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان, مال, اولاد سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنا. اور پریکٹیکلی انہوں نے اس چیز کو مدینہ والوں نے پروف کر کے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے ہر چیز اپنی قربان کر دی. اور جو لوگ جو ہیں وہ قبول کرتے جا رہے تھے اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا خوشخبری دیتے جا رہے تھے؟ جنت کی. تو اصل جو ہے وہ جنت کے لیے ہی ہمیں کہا گیا کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت مانگا کریں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم تو نہیں, ہم مطلب اب یہ انسان کا تکبر ہے کہ انسان سوچے مجھے تو چاہیے تھی, آئی ایم فائن ود اٹ, مجھے نہیں فرق پڑتا. تو اس لیے اپنے لیے ضرور اللہ تعالیٰ سے حسن الخاتمہ اور جنت کی دعا مانگا کریں. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا کہ بھئی آپ ان کو جنگ کے لیے انہوں نے کہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امن پسند کیا کہ نہیں, اٹس بیٹر کہ ابھی سب لوگ آپ جائیں اور سو جائیں. مسلمانوں کی ہجرت. عقبہ کی دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت کر دی, جبکہ بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دارالہجرت دکھایا جا چکا تھا. آپ ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کرا ہوں جہاں کھجورے ہیں. میرا خیال گیا ہے کہ یمامہ یا ہجر ہے, لیکن وہ مدینہ یثرب. یعنی مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب جو ہے وہ دکھایا گیا تھا کہ اب آپ ہجرت کریں گے, لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سی جگہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک کھجور کے باغ دکھائی دیے گئے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا, کیونکہ یہ جو یمامہ یا ہجر کے جو علاقے تھے یمن وغیرہ کے, وہ بھی وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے کیا ہے کھجور کے درخت. تو ان کو لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید وہ وہاں کی طرف ہجرت کریں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ کو پسند کیا تھا. ایک اور روایت میں کہ مجھے تمہارا دارالہجرت دکھلایا گیا تھا, اور 2 ہیرو یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین. اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب. اب یہاں پہ جو نا لاوے کی 2 چٹانوں, تو اگر آپ نے کبھی مدینہ جا کے اگر آپ ایئر گئے ہو نا, تو کبھی آپ جہاز سے دیکھو تو مدینہ کی طرف جو پہاڑ ہے نا, وہ سارے لاوے کے جو چٹانیں ہیں وہ ساری کی ساری, تو وہ آج بھی آپ کو نظر آتی ہیں. اب لوگوں نے یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے, اور لوگوں نے اس سفر کی تیاری شروع کر دی. سب سے پہلے مہاجر سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ تھے. وہ بیوی بچوں کے ساتھ بچے کے ساتھ اپنے نکلے, لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا, اور اب بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا. ابو سلمہ تنہا مدینہ, اور ان سے کہا کہ ابو سلمہ تنہا مدینہ جا سکتے ہیں. یہ
بیت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ، پھر کئی سال بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور ابو سلمہ سے آ ملے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ابو سلمہ جو ہے وہ اپنی بیوی ام سلمہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں شکے جب یہ امہات المومنین میں سے ہے، تو ابھی ابو سلمہ زندہ تھے اور یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھے، لیکن چونکہ ابو سلمہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ قریش سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو مکہ والوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ یہ ہماری بیٹی ہے، آپ ٹھیک ہے باہر سے آپ جا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے زبردستی کیا ام سلمہ کو روک لیا اور ابو سلمہ جو ہے وہ اکیلے مدینہ چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے غم میں تھی اپنے شوہر کے لیے کہ وہ بہت ینگ تھی، اس وقت بہت ینگ سی تھی، اور کیا کرتی تھی روز باہر نکل کے پہاڑ پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی، اور ان کا صرف ابھی ایک بیٹا تھا، ہاں بچہ بھی چھین لیا تھا کہ بچہ بھی ہمارا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں جا سکتا اور اس کی نہ اس کی ماں جا سکتی ہے، اور کوئی اس میں 16 مہینے گزر گئے تھے۔ تو ایک دن جب یہ پہاڑ پہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں سے عثمان بن طلحہ جو ہے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ یعنی ایک ایسے بیابان علاقے میں جہاں پہ آپ جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں اور پھر کوئی بھی ایک جوان لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اسے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، تو انہوں نے پھر جا کے مکہ والوں سے بات کی، اور پھر ان کو جو ہے جب ام سلمہ نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ تو یہ اکیلی نکل گئی تھی، تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو عثمان بن طلحہ نے ان سے پوچھا تم کس کے ساتھ جاؤ گی؟ تو انہوں نے کہا میں اکیلی جاؤں گی، تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے سفر کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں تم ایک جوان لڑکی اکیلی نہیں جا سکتی، اور ام سلمہ کہتی ہوں کہ میں ان کی یعنی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے، میرے ساتھ جاتے تھے اور جب سوتے تھے تو اونٹ کے ساتھ اونٹ میں جا کے اور اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جاتے تھے، اور پھر جب وہ اترنے لگتی تھی تو دور جا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ ان کی حیا پردہ رہے، اور پھر اس طریقے سے ان کو مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مکہ والوں میں ابھی بھی ہیومینٹی اور انسانیت اور وہ جو ایک ایسا وقار تھا، ایک جوان لڑکی کو جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کو چھوڑنے کے لیے خاص گئے، اور یہی عثمان بن طلحہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے آخر اسلام قبول کیا، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ تقریباً 3 جو یہ صحابی تھے انہوں نے سب سے آخر پہ اسلام آ کے قبول کیا تھا، اور جب فتح مکہ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ امانتیں ان کے اہل کو واپس کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عباس کو سکایا واپس کر دیا۔ سکایا یاد ہے؟ سکایا کیا تھا کہ جو بھی حاجی آتے تھے ان کو پانی پلایا جاتا تھا، تو سکایا کی جو وہ ایک پوسٹ تھی یا جو بھی ایک آپ سمجھے منسٹری تھی حضرت عباس کو دے دی گئی تھی، اور پھر جو کعبہ کی کنجی تھی اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیا کہ جاؤ اور یہ طلحہ بن عثمان بن طلحہ کو جا کر دے دو کیونکہ وہ اس کے اہل ہے، تو حضرت جو ہے علی رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے تو ان کو فرمایا کہ قرآن میں آپ کے بارے میں یہ آیت نازل اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ امانت اس کے اہل کو دے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ قیامت تک یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے ہی خاندان میں رہے گی، اور آج تک انہی کے پاس ہے، انہی کے خاندان میں آج بھی کعبہ کی کنجی ہے، اور جب بھی کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے یا اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو خاص ان کو بلایا جاتا ہے جو بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، پھر وہ آ کے کعبہ کھولتے ہیں، مطلب یہ پوسٹ آج بھی ان کے خاندان میں ہے جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب مطلب اللہ کے ایسے بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ جو کیا ان کی نسلوں تک جو ہے یہ کنجی انہی کے پاس رہے گی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حثمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم اندھے صحابی تھے، قرآن کی سورہ عباسہ انہی کے لیے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے یاد ہے؟ بالکل نابینا صحابی تھے، انہی کے لیے جو ہے، اور ان کو اتنا شوق تھا کہ جب جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اچھا میں دیکھ نہیں سکتا تو میں جنگ تو نہیں کر سکتا، آپ مجھے علم دے دیں میں علم لے کے کھڑا رہوں گا بس۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پے ہجرت کی، یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کی، وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے بڑے دبن سے نکلے تھے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جب اپنے کپڑے بدلے آئے، کعبہ کا طواف کیا، سب کو بتایا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں،
اگر کہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے روک سکتا ہے تو روک لے. اور خاموش سب دیکھتے رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہجرت کر کے, اور کسی نے, باقی سب چھپ چھپ کے کرے تھے, لیکن یہ دن دہاڑے جو ہے انہوں نے ہجرت کی تھی. لیکن کسی ان کے سامنے آنے کی کسی کو جرت نہیں, وہ 20 صحابہ کے ساتھ نہیں لینا تشریف لائے. ہر سارے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی. عام مہاجرین حبشہ میں حبشہ جو ہے, جو حبشہ کے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے. مکہ میں صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, صہیب رومی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے. اب یہ صرف صحابی ہیں, صحابہ ہیں چونکہ جو بچ گئے. زید بن حارثہ کون سے صحابی ہیں؟ ٹھیک ہے, زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. صہیب رومی, ابو بکر کے بارے میں پتہ ہے تو کون سے صحابی ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ ہے؟ پتہ ہے, ٹھیک ہے, پتہ ہے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے. یہ میں کیوں بار بار پوچھوں تاکہ آپ کو وہ ہو جائے کہ کون سے صحابی ہیں. اچھا جی. یا پھر وہ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے. پھر حضرت ابوبکر نے بھی ہجرت کا قصد کیا, مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا رکے رہو. کیوں رکے رہو؟ کیونکہ یہ ساتھ ان کے جانا تھا. توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. حضرت ابوبکر نے کہا میرے باپ آپ فدا, آپ کو اس کی توقع ہے؟ فرمایا ہاں. چنانچہ ابوبکر رضی اللہ عنہ رک گئے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں. ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی بھی سفر پہ, آج ہم نکلے بائی کار, اگر آپ سفر کریں تو سفر سے پہلے آپ اپنی گاڑی کو پورا دیکھتے ہیں نا, چیک کرواتے ہیں, پیٹرول, ٹائر, ہر چیز صحیح ہے کیونکہ آپ نے لمبے سفر پہ جانا ہے. تو اسی طریقے سے اس وقت کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی سفر کے لیے نکل رہے تو آپ اپنے جانور کو, خاص طور پر اونٹ پہ سفر ہوتا تھا تو اونٹنی کو پورا تیار کیا جاتا تھا, کھلایا جاتا تھا, اور کتنے دن تاکہ وہ خوب جو ہے اس کے اندر جو ہے پانی جمع ہو جائے, کبھی ہو تو پھر اس کو ذبح کر کے بھی استعمال کر لیا جاتا تھا, لیکن اونٹنی کو پہلے تیار کیا جاتا تھا. قریش پر یہ دیکھ کر جنون طاری ہو گیا کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پا لی ہے. انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینہ میں اجتماع سے اپنے دین, اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا. چنانچہ وہ جمعرات 26 یا صفر سن 14 نبوت کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور کے لیے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے. دارالندوہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ان کی پارلیمنٹ تھی جہاں پہ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو سالی سازشیں کی جاتی تھی, بالکل جس خطرے سے نجات کی ضامن ہو. بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا. اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرہ موجود تھے. ابلیس بن نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر شریک ہوا. اب یہاں پہ دارالندوہ میں کیا ہوا تھا کہ یہ سب لوگ جمع ہوئے. اس میٹنگ میں جو یہ دارالندوہ میں کرے تھے, اس میں انہوں نے ابو لہب کو نہیں بلایا. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اور کل کو, اور یہ جو پارلیمنٹ میں اب یہ جو ڈیسیجن آگے ہم پڑھیں گے وہ جو انہوں نے کرنا تھا, تو کل کو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اگر قتل کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ قصوروار ہو جائے گا, کیونکہ وہ اپنے خاندان کو یہ نہیں روکیں گے کہ ابو لہب نے کر دیا قتل. تو اس وجہ سے ابو لہب کو نہیں بلایا گیا تھا. اب جب یہ اپنی میٹنگ کر رہے تھے تو اس میں رات کو دروازہ ناک ہوا اور ایک شخص آیا, کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا, اور اسے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا سردار ہوں, شیخ ہوں, نجدی. ٹھیک ہے, نجد ایک جگہ کا نام ہے, اور میں وہ بھی تمہاری اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے ہوں. بیسیکلی وہ کون تھا؟ شیطان تھا. اہل اجتماع پر اصل قضیہ پیش کیا گیا تو ابو الاسود نے کہا ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں. اب یہ ساری ڈفرینٹ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں, پھر ہمیں سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں گیا. تو شیخ نجدی نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں, اور وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے پر نازل ہو اور لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں. پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے پر چڑھ آئے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے, کوئی اور تجویز سوچو. اب آپ دیکھیں شیطان جو ہوتا ہے اس کی کیسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کس طریقے سے ان کے اب آگے آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ نہ کرتے اس پوائنٹ پہ لے آتا ہے کہ انسان گناہ کے ہائیسٹ لیول پہ چلا جائے.
پھر ایک اس میں سے شخص نے کہا کہ اسے قید کر دو، باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچے گی، اور وہ اسے اپنے باپ اور بیٹوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں، لہٰذا کچھ بعیدی کہ وہ دھاوا بول کر اس کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں، لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو۔ اب طاغوت اکبر ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے، وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا نوجوان منتخب کریں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے اس طرح یکبارگی تلوار مار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک آدمی نے تلوار ماری ہو، اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا، عبد مناف سارے قریش سے جنگ نہ کر سکیں گے، اس لیے دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دے دیں گے۔ شیخ نجی نے کہا بات یہ رہی جو اس نے کہی، رائے ہے تو یہی ہے، دیگر لیش سب سے بیسٹ جو رائے ابو جہل کی ہے کہ سارے مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اہل اجتماع نے بھی یہی رائے کی اور اٹھ کر اس کی تنفیذ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، یعنی سب مل کے جو ہے اس رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیاری کرنی شروع ہو گئی۔ اس قسم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، قریش کی تدبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر، اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہے، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادت سے مختلف ہو، تاکہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو سونگ نہ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے کہ یہ خاموشی کسی شر کا پیشگا ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابل کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبریل نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا جس بستر پر آپ سویا کرتے تھے آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ ابن ارکت جو ابھی تک دین قریش ہی پر تھے یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ ہجرت ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا، اسے بتایا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اسی طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ اسلام ہی دیکھا تھا، یعنی جب وہ بڑی ہوئی تھی تو ان کی والدہ ان کے والد سب اسلام ہی پر تھے۔ حضرت عائشہ اور ان کی بڑی بہن اسما جو ہیں دونوں کی مائیں ڈفرینٹ تھیں۔ حضرت اسما کی ماں جو تھی وہ مشرک تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا ام رومان، وہ مسلمان تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان کے بارے میں فرمایا تھا جب وہ وفات پائی تھی کہ کوئی ہے کہ جو جنت کی عورت کو دیکھے تو ام رومان کو دیکھے، کہ اس طریقے سے ان کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، وہ ایسے وقت میں آئے تھے کہ کبھی عام حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اس وقت نہ آتے تھے، اور بہت ہی رازدارانہ طریقے سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ سب لوگوں کو باہر بھیج دو، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سب گھر والے ہی اور کوئی باہر کا نہیں ہے، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی اس طرح ہے کہ ہمیں اجازت دے دی گئی ہے ہجرت کی اور اب ہم ہجرت کا سفر کرنے والے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے 2 اونٹنی آلریڈی تیار بھی کر لی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس اونٹنی کی اجرت دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجرت پے کی تھی اس کی۔ اور پھر اس کے بعد اس سفر پہ وہ نکلے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ اپنے گھر کا سارا سامان جو بھی کیش مال تھا مثال کے طور پہ شفیہ تھی جو بھی تھی وہ سب ساتھ لے کر نکلے تھے۔ تو ان کے والد ابو قحافہ جو ہیں ابھی نابینا بھی تھے اور ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کو بڑا غصہ ہے کہ چلا گیا ابوبکر اور تم لوگوں کے لیے حضرت اسما سے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا،
تو نے کہا کہ نہیں ایسی کیا بات ہو. حضرت اسما نے کیا کہ ایک پوٹلی کے اندر کنکڑیاں ڈال کے اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اور ان کو کہا کہ یہ دیکھیں ہاتھ لگائیں, یہ ہمارے لیے کتنا مال چھوڑ گیا. تو نے ہاتھ لگا کہ ہاں بڑا مال چھوڑ گیا, ٹھیک ہے بس. تو وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے. اب اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ لگتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کوئی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز ساتھ لے کے گئے, کچھ بھی نہیں, ہر چیز قربان کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے. اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور بتایا کہ تمہیں کوئی ذکر نہ پہنچے گی. چنانچہ جب عام لوگ سو گئے اور رات پرسکون ہوگی تو سازشی حضرات نے چپکے سے آپ کے گھر کا گھیرا کر لیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو آپ کے بستر پر آپ کی سبز چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے دیکھا تو سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ وہ غرور و تکبر سے مٹکتے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے کہ جب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قریش کا مکر کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانفال میں, اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں, اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی داؤ چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے, تدبیر کرنے والا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں. ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کے گھر گھیرے ہوئے ہیں باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور ان کے سروں پر مٹی ڈالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. آپ نے مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینک دی اور کہتے ہیں ان سب کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے نکلے یہ دیکھ ہی نہیں سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کر رکھ دی ہے اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی, بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور دیکھ نہیں رہے. چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی, وہ آپ کا متعلق احساس نہ کر سکے. اس کے بعد آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پھوٹ پھوٹنے سے پہلے ہی تقریباً 5 میل کے فاصلے پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے. اب مکہ درمیان میں ہے, مکہ کی نارتھ کی طرف کیا ہے مدینہ اور مکہ کی ساؤتھ کی طرف کیا ہے غار سور, اور یہ غار سور یمن کی طرف کا راستہ ہے, ٹھیک ہے, جو اس کے جنوب میں ہے. آپ کہیں کہ جدہ کی طرف جو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ کیا کر رہے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے شمال کی طرف ہے, مکہ کے شمال میں ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹا راستہ لیا اور ایک الگ راستہ لیا کہ جس کے ساتھ آپ جو ہے مدینہ گئے تھے. یعنی آپ اس طریقے سے جا کے اور پھر اس طریقے سے مدینہ گئے تھے. اور سبحان اللہ آج سے کچھ 50-55 سال پہلے اس بات کو دریافت کیا گیا ہے کہ یہ جو جدہ کا راستہ یہ مدینہ جلدی پہنچتا ہے کمپیئر ٹو ڈائریکٹ مدینہ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راستہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے کیا راستہ لینا ہے. غار کے پاس پہنچ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو اس میں کوئی چیز ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہ ان کو کاٹ لے یا ڈس لے. چنانچہ انہوں نے غار کو صاف کیا, چند سوراخ تھے انہیں یعنی تہبند سے پھاڑ کر بند کیا, 1 یا 2 سوراخ باقی رہے اور ان میں اپنا پاؤں ڈال دیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے, حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سو گئے. اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ کسی چیز سے ڈس لیا مگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہلے نہیں, لیکن ان کے آنسو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر ٹپک گئے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, قربان ہوں, مجھے کسی چیز سے ڈس لیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی. اب غار سور جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی غار تھی اس وقت کہ جس میں مشکل سے 2 لوگ بیٹھ سکتے تھے. آج اگر آپ میں سے کسی نے غار سور جا کے دیکھی ہو تو وہ ایک بڑی غار ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی پہاڑ پہ یا غار کے اندر لوگ آتے جاتے تو لوگوں کے آنے جانے سے ہی آپ سوچے آپ اس کی مٹی نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ جگہ کھلتی جاتی ہے. سیم لائک دیٹ کہ اگر آج صفا مروہ کے جو پہاڑ ہیں کیا وہ ایسے تھے پہلے؟ ایسے نہیں تھے, ٹھیک ہے, وہ پہلے بہت اونچے 15-20 فٹ کے اونچے پہاڑ تھے, لیکن لوگوں نے چڑھ کے اور وہ بالکل آج آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتی ہیں 2 پہاڑیاں. تو اسی طریقے سے غار سور جو ہے وہ آج جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے کہ لوگ اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور نفل پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت پہلے زمانے میں وہ بالکل چھوٹی سی تھی, بہت اونچی ہے.
غار میں یہ حضرات 3 دن 3 رات چھپے رہے. اس دوران حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے. وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے. وہاں سے سویرے نکل کر اس طرح قریش کے درمیان صبح کرتے گویا مکہ ہی میں رات گزاری ہے. پھر وہ قریش کی تدبیریں اور خبریں سنتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو ان خبروں کو لے کر غار میں پہنچ جاتے. اب یہاں پہ یہ بھی مسلمان ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں. ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے. اس طرح دونوں حضرات خوب پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے. پھر صبح ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے اور انہیں عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات قدم پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں. باقی رہے قریش تو ان کے نوجوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھیر گھیر کر بیٹھے رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور جب صبح ہوئی اور حضرت علی آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی نے کہا مجھے نہیں. اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید میں رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء سے ان کے بارے میں دریافت کیا. حضرت اسماء نے کہا مجھے معلوم نہیں. اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا ڈانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا. پھر انہوں نے ہر جانب تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ آپ سوچیں کہ جیسے آج آپ کسی کو کہیں 100 مرسیڈیز گاڑیاں دی جائیں. اتنی پریشس تھا اونٹ اس قوم کے اندر. تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے, اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سخت غم ہوا. آپ نے فرمایا ابوبکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. غم نہ کرو, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. 2 شنبے کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن ارقط وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں. اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ارقط جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ پہاڑی اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک معاہدہ تھا, ایگریمنٹ تھا کہ وہ ان کو لے کے جو ہے مدینہ پہنچائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر آ گیا, وعدے کے مطابق دونوں سواریاں لے کے جبل سور کے دامن میں آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر نے کوچ فرمایا. اس کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے. رہنما پہلے جنوب کی جانب سے یعنی یمن کے رخ پر دور تک چلا, پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا. ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس کا کسی کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ راستوں کا یہ بہت ماہر تھا. اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رکھا. جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں تھوڑی دیر یعنی آرام فرمایا اور حضرت ابوبکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. اس دوران ایک چرواہا آیا. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا اور پھر وہاں سے آگے چل گیا. اب یہاں پہ جو قصے ہیں نا, یہ باقی تو اتنی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ جو بیچ کے سارے قصے ہیں نا, یہ ہمیں پتا لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کون کون سے واقعات راستے میں پیش آ رہے ہیں, کس سے ملاقات ہو رہی ہے. حالانکہ دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا. اب ام معبد کون تھی کہ جیسے ایک بدوی عرب تھی کوئی, ٹھیک ہے, اور صحرا کے اندر رہتے تھے خیموں کے اندر, جن کے پاس گھر میں کچھ کھانے پینے کو خاص نہیں ہوتا تھا, جن کے پاس روز کے حساب سے ان کا شوہر باہر جاتا تھا, کچھ کھانا پینا مل جاتا یا بکریاں لے کے جاتا تو واپس آتا تو کچھ ان کے لیے کھانے پینے کو لے کر آتا تھا. تو ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا. یہ قدیم کے اطراف میں مسل کے پاس ہوا کرتی تھی. مسل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے. آپ نے پوچھا اس کے پاس کچھ ہے, یعنی انہوں نے ان سے آواز دے کے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو ہے, تو اس سے میزبانی سے معذرت کری کیونکہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ساری بکریاں جو دور دراز گئی ہوئی ہیں, یعنی ان کے شوہر لے کے گئے. تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے میں نا بہت ہی کمزور سی بکری نظر آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ لوں. تو انہوں نے کہا یہ تو بکری جو ہے بالکل اتنی کمزور ہے کہ ریور سے پیچھے رہ گئی ہے, اور دودھ کا ایک قطرہ بھی کتنے عرصے سے اس میں سے نہیں نکلا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کے اسے دھوا
تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ بڑا سا برتن بھی بھر گیا جس سے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. آپ نے اسے محبت کو پلایا, وہ آسودہ ہو گئی یعنی پیٹ بھر گیا. تو اپنے ساتھیوں کو ساتھی یعنی کو پلایا, وہ بھی ہو گئے, تو خود پیا اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا اور اسے محبت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اب محبت کا شوہر آیا تو دودھ دے کر بڑا تعجب بھی ہوا, پوچھا یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس دودھ؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا سراپا سر سے پاؤں تک جو ہے وہ بتایا. اب محبت جو ہے احادیث کی کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو پورا حلیہ ہے نا مبارک, وہ محبت سے بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ صحابہ نے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک حلیہ مبارک نہیں بیان کیا, لیکن جب محبت نے اپنے شوہر سے پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کہ وہ کیسے نظر آتے تھے, اور گفتگو سے اتوار تک نہایت باریکی سے بیان کیا. اس پر ابو محبت بول اٹھے, یہ تو واللہ صاحب قریش ہے, میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. یعنی اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں, اور جو ہے انہوں نے کہا تو اس سے کہا کہ اور یہ شخص جو ہے اس بات کی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو محبت نے کہا واللہ وہ نبی ہے, کیونکہ اس کے اندر جو کوالٹیز تھی نا وہ ایک نبی کے اندر ہی ہو سکتی, اور دونوں نے اسلام قبول کیا تھا. تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بلائی مکہ سے گزر کر نکل گئی. لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا. وہ کہہ رہا تھا اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دے جو محبت کے خیمے میں سے نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصی, اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دی. بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کے نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو, تو اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ میں محبت جو ہے ان کا ایک سادی سی عورت ہوں گی, اللہ نے ان کے حصے میں اور ان کے شوہر کے حصے میں اسلام لکھا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے تک پہنچے اور ان کو اسلام سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. سبحان اللہ. پھر آپ قدیر سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کا پیچھا کیا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب جگہ انعام جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انعام کے جز ہوگا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو جب سراقہ بن مالک کو بھی پتہ لگا تو وہ بھی آپ کے پیچھے گیا. جب قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا. اس سے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے. فالگیری مطلب آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ والے کیا کرتے تھے, فال نکالتے تھے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فال نکالتے, اور ہم کیا کرتے ہیں کام کرنے سے پہلے استخارہ پڑھتے ہیں. یہ کیا کرتے تھے فال نکالتے تھے. تو اس سے فال نکالی اور اس کو کہا گیا کہ اگر تم نے یہ کہا تو نقصان ہے تمہارے لیے. لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا رسول سے, کیونکہ وہ لالچ تھی نا 100 اونٹوں کی, اس سے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں. تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا, لیکن اس نے تیر کی نافرمانی کی اور سوار ہو کر آگے بڑھا. جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق نہیں فرماتے تھے, جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے, تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا. پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو وہ مشکل اپنے 2 پاؤں نکال سکا. جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا. سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا. اس سے اس پر زبردست روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے. چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی. وہ لوگ ٹھہر گئے اور یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے, اور خود یہ اس کے ارادے سے چل نکلا. پھر زاد و متاع پیش کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ دیا, البتہ اس سے یہ طلب کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھیں. سراقہ نے پروانہ امن لکھوا دیا. آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے میں لکھ لیا. پھر سراقہ واپس ہوا, جو کوئی تلاش میں ملا اس سے کہا ادھر کی کھوج, خبر لے چکا ہوں, یہاں تک جو تمہارا کام کیا تھا جا چکا ہوں, اور یوں تلاش کرنے والے واپس کر دیں. یعنی میں یہاں دیکھ چکا ہوں یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, تم لوگ بھی واپس ہو جاؤ. اور لوگ اس سے واپس ہو گئے. یہی سراقہ بن مالک نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا. راسل بریدہ بن حسیب اسلمی سے ملاقات ہوئی.
ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے جو سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. قریظہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے. مقام عرش پہ آ کر گزر ابو تمیم اوس بن حجرہ سلمی کے پاس سے ہوا. اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی اونٹ پر تھے. اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا جو مدینہ تک آپ کا ہمرکاب رہا. احد کے مقام پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی. اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا. وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے. ہم اس کو یہیں تک روکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء میں داخل ہونا اور آپ کی اونٹنی کا رکنا اور وہ سارا سفر جو ہے نا انشاءاللہ اس میں کریں گے آگے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں انشاءاللہ کروں, تھوڑی سی میں فضائل بیان کرنا چاہ رہی تھی مدینہ کی, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے بات کی تھی کہ مدینہ کا جو پہلے نام تھا وہ کیا تھا؟ یثرب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو ہے مدینہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے اس کو طیبہ بھی کہا ہے اور طابہ بھی کہا ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ, ٹھیک ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کی مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے جیسے آپ نے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی محبت ڈال دی ہے اسی طریقے سے آپ مدینہ کی بھی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں. یعنی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد, یعنی مکہ میں یا اس سے بھی زیادہ شدید محبت جو ہے مدینہ کی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں. اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت ہے. اور مدینہ آپ جائیں تو آپ کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک سکون اور ایک بڑا ایک ڈفرینٹ والی کیفیت ہوتی ہے جو مکہ میں آپ کی وہ ویسی نہیں ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر احد پہاڑ کے بارے میں کہا تھا کہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پھر مدینہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال جو ہے وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا اور جب وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پہ 2 فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے اور وہ وہاں میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال. پھر اسی طریقے سے کبھی بھی طاعون جو کی مرض جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے مدینہ کو بیماریوں سے بھی اس کی حفاظت کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول جیسے مکہ جو تھا حرم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ کو بھی حرم بنایا گیا. تو 2 حرم ہیں, ٹھیک ہے. 2 حرم کون سے ہیں؟ مکہ اور مدینہ. اور حرم کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ جو ہے کوئی درخت کاٹنا یا کسی کا نقصان دینا انسان چیز کو حرام کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان جو ہے مدینہ میں کوئی بھی شخص داخل ہوگا تو اس میں ایمان ایسے واپس آتا ہے کہ جیسے ایک جانور اپنے جو ہے نا سوراخ اس میں بل میں واپس جاتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان کی کمی ہے تو جب وہ مدینہ جاتا ہے تو مدینہ میں اس کی ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ واپس آ جائے گا. مدینہ کی یہ ایسی برکت میں ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینہ کو تمام جو ہے جو کہے نا اینیمیز یا تمام دشمنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. کوئی بھی دشمن کی سازشوں سے جو ہے مدینہ کی حفاظت کی گئی ہے کہ کوئی بھی مدینہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور جو بھی مدینہ کے اندر کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس شخص پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور پوری انسانیت کی لعنت ہے اگر کہ کوئی مدینہ کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی کوئی نفلی عبادات قبول نہیں کریں گے جو مدینہ کے اندر گناہ کرتا ہے. یعنی چیٹنگ کرتا ہے, قتل کرتا ہے, کوئی بھی گناہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. مدینہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ مدینہ جو ہے ایک ایسی افضل جگہ ہے
کہ جس پہ انسان کی موت ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں قیامت والے دن ان لوگوں کے حق میں سفارش کروں گا کہ جو مدینہ میں فوت ہوں گے، اور خاص طور پہ جو مدینہ کے اندر جو ہے بقیع الغرقد. بقیع الغرقد کون سی جگہ ہے؟ جنت البقیع ہم تو کہتے ہیں، جبکہ اس کا نام بقیع الغرقد ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو لوگ دفن ہیں، اور آپ سوچیں کہ یہ اس کی فضیلت ہے کہ اس قبرستان کے اندر کتنے بڑے بڑے صحابہ اور امہات المومنین اور تابعین اور تبع تابعین اور بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں دفن ہیں. تو وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ جن کا وہ جو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ دفن ہے ان کے ساتھ وہاں پر. 10,000 صحابہ اس جو ہے قبرستان کے اندر دفن ہے، سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام امہات المومنین بھی جو ہے وہ اس کے اندر دفن ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا بہترین خاتمہ کرے، ہمیں شہادت کا درجہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو مدینہ میں وفات ہوں گے یا شہید ہوں گے. اور حضرت عمر اپنے لیے یہ بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مدینہ میں شہادت دے. تو ان کے بیٹے اپنی عمر کہتے تھے اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی تو اب کہاں سے آپ کو مدینہ میں شہادت ملے گی. اور آپ دیکھیں کہ وہ شہید ہوئے تھے اور مدینہ میں ہی شہید ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کی بہترین طریقے سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.